درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھانے کے متعلق احادیث اور کچھ مسائل فقہیہ آپ لوگوں نے سماعت کیے تھے، اور آج کھانے ہی کے متعلق اس کے آداب و سنن آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونچھے نہ جائیں، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر رومال سے یا تولیہ سے پونچھ لیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ یہ بھی ایک ادب یعنی کہ سنت ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور پونچھے نہ جائیں، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو انہیں پونچھ لیا جائے۔ سنت یہ ہے کہ قبل طعام اور بعد طعام، مطلب کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں۔ بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں ایسے تھوڑے سے، اور خاص کر جو ہے سردی کے موسم میں آدمی سوچتا ہے لاؤ اتنے کام چلا لوں، تو یہ ہاتھ پورے دھل گئے آپ کے، مگر سنت ادا نہیں ہوئی۔ سنت طریقہ یہی تھا کہ یہاں تک جو ہے دونوں ہاتھ آپ صحیح طریقے سے دھوئیں، پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں۔ بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں دھو لیتے ہیں، بلکہ صرف چٹکی دھونے پر کفایت کرتے ہیں، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک یہاں تک جو ہے دھونا پڑے گا، تبھی جا کے سنت ادا ہوگی۔ مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے سے اس میں مدد نہ لے، یعنی اس کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہے۔ وضو کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ ایک طاقت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں دوسرے کی مدد نہ لی جائے، مگر یہ ہے کہ اگر کوئی از خود اپنی مرضی سے بنیت ثواب آپ کی خدمت ہی کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ بھئی کوئی شاگرد آ گیا، استاد وضو کر رہا ہے تو وہ اپنی سعادت مندی سمجھتا ہے بھی پانی میں بھر کے دے دوں یا پانی میں ڈال دوں، سمجھ رہے ہیں؟ یا کوئی اور پیر آ گیا، شیخ آ گیا، کوئی مشائخ میں سے کوئی صاحب یا ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، علماء، کسی کی آپ سعادت مندی کے طور پہ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ منع نہ کرے، اسے کر لینے دیں۔ ہاں، خود نہ کہے کہ بھئی آپ میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال دو میں وضو کر رہا ہوں، یہ مدد لینا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی محروم نہ کیا جائے۔ حکم یہی ہے کہ جو سعادت مندی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے کیوں روک رہے ہیں؟ اسے اپنے آپ کو اچھا مت سمجھیے۔ مثال کے طور پہ میں وضو کر رہا تھا، آپ نے ایک لوٹا پانی بھر کے دے دیا، تو یہ مطلب نہیں ہے میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگ جاؤں، بس یہ سمجھوں کہ یہ علم کی خدمت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے میرا ثواب اسے مل جائے گا، یہ بھی ہاں، ایسا بھی نہیں، نہیں ہے۔ جس کا ثواب ہے اسے ملے گا، اور بلکہ ثواب دیکھیے اللہ رب العزت دینے والا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، اور میرا رب کسی کا ثواب کم کر کے دوسرے کو ثواب نہیں دیتا، بلکہ جتنا کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی مدد کرنے والے کو بھی مل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں مدد نہ لے، یعنی اس کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہے، یعنی وضو میں جس طرح مدد مانگنا نہیں چاہیے، اسی طرح کھانے وغیرہ کے لیے جب ہاتھ دھونا ہو تو مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی خود کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کر سکتا ہے۔ کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے، اور اچھی طرح تبھی دھوئے گا جب دونوں ہاتھوں کو مل کے دھوئے گا۔ اب اگر کوئی ایسے ہاتھ پانی ڈال کے ہٹنا چاہے گا تب تو اچھی طرح نہیں دھو پائیں گے۔ بھوسی یا آٹے یا بیسن سے ہاتھ دھونے میں حرج نہیں۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، جب صابن وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا تو لوگ جو ہے بھوسی کا استعمال کرتے تھے، آٹے یا بیسن وغیرہ کا استعمال یا مٹی وغیرہ کا استعمال ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے کر لیتے تھے، مگر اس زمانے میں صابن سے ہاتھ دھونے کا رواج ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کا استعمال کریں، اور جب صابن ہے تو صابن سے دھو سکتے ہیں۔ کھانے کے لیے منہ دھونا سنت نہیں۔ ہاتھ دھونا تو سنت ہے، منہ دھونا سنت نہیں ہے کہ آپ منہ بھی دھوئیں تب جا کے سنت ادا ہوگی۔ اگر کسی نے نہ دھویا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت کو ترک کر دیا۔ ہاں، جنب نے اگر منہ نہ دھویا تو مکروہ ہے۔ جنبی آدمی جو ناپاک ہے، جس پہ غسل فرض ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر وہ کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ غسل اگر نہیں کر سکا ہے تو کم از کم وضو کر لے، اور اگر پورا وضو نہ کرے تو کم از کم ہاتھ اور منہ ہی دھو لے،
وضو خفیف جسے کہا جاتا ہے، یعنی ہلکا پھلکا دھو لینا، یعنی ہاتھ اور منہ کو دھو لینا۔ ویسے تو یہ ہے کہ وضو کر لے کہ بدن میں تھوڑی چستی اور نشاط بھی پیدا ہو جائے گا، اور غسل نہیں کر پایا ہے تو کم سے کم اس کا بدل وضو ہو جائے گا۔ اچھا، تو اگر جنبی ہے تو وضو کر لے یا کم از کم ہاتھ اور منہ دھو لے۔ اور حیض والی کا بغیر دھوئے کھانا مکروہ نہیں ہے۔ جو حالت حیض میں ہے عورت، وہ اگر وضو نہ کرے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جس پہ غسل فرض ہو چکا ہے۔ اب جب تک عورت حالت حیض میں ہے اس پہ غسل فرض ہی نہیں ہوا ہے، جب وہ فارغ ہو جائے گی تو اس پہ غسل فرض ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کھانے سے قبل جوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں۔ بات ذہن میں رہے، کھانے کہیں دعوت ہے مثال کے طور پہ، اور آپ نے اہتمام یہ کیا ہے کہ بھئی جو بھی آ رہا ہے آپ ہاتھ اس کے دھلوا رہے ہیں، آپ خود ہی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ہاتھ دھلوا رہے ہیں، تو پھر ترتیب یہ بنائی جائے کہ پہلے جوانوں کو انٹر کیا جائے، داخل کیا جائے، اور ان کے ہاتھ دھلوائے جائیں کھانے سے پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کی بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کھانے سے پہلے جوانوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، اور کھانے کے بعد پہلے بوڑھوں کے ہاتھ دھلائے جائیں۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ عقلی طور پہ بھی ہم جب اس کا ایک اندازہ کرتے ہیں آخر ایسا حکم کیوں ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے، نوجوان آدمی جو ہوتا ہے وہ صبر سے خالی ہوتا ہے، جلدی کا۔ اب جب بھوک لگی ہوئی ہے تو بوڑھا تو صبر کر لے گا، مگر جوان صبر نہیں کرے گا، وہ دھکا مکی کرے گا، تو بہتر ہے آپ پہلے اسے داخل کر دیں، اس کے ہاتھ دھلوا دیں۔ اب جب کھانا کھا لیا، سمجھ رہے ہیں، تو جوان صبر کر لے گا، اب بوڑھے سے نہیں ہوگا، کیونکہ بوڑھا آدمی زیادہ دیر ایک جگہ بیٹھ نہیں پاتا، بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اب جلدی سے بوڑھے کو آپ نکالیں، یعنی پہلے بوڑھوں کے ہاتھ دھلوا دیں کھانے کے بعد، تاکہ وہ اپنے نکل جائیں، اور اس کے بعد میں جوانوں کو ہاتھ دھلوا کر کے نکال دیں۔ کھانے سے پہلے جوانوں کے دھلوا دیں، کھانے کے بعد پہلے بوڑھوں کے دھلوا دیں۔ یہی حکم علماء و مشائخ کا ہے، یعنی کسی مجلس میں علماء غیر علماء تمام لوگ موجود ہیں تو کھانے سے پہلے جو ہے آپ غیر علماء کے ہاتھ دھلوائیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، پڑھا لکھا ہے تو کچھ تو صبر کر ہی لے گا، سمجھ رہے ہیں، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ صبر نہیں کرے گا، بے وجہ ہڑدنگ مچائے گا، تو بہتر ہے پہلے آپ ان کے دھلوائیں۔ مگر کھانے کے بعد جو ہے پہلے علماء کے ہاتھ اور مشائخ کے ہاتھ دھلوا کے انہیں فارغ کریں، اس کے بعد دوسروں کو۔ فرماتے ہیں یہی حکم علماء مشائخ کا ہے کہ کھانے سے قبل ان کے ہاتھ آخر میں دھلائے جائیں، اور کھانے کے بعد ان کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے اور ختم کر کے الحمدللہ پڑھیں۔ شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بھول گئے ہیں تو پچھلے بتا دیا گیا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں، بیچ میں اگر یاد آتا ہے تو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت کیا کہنا ہے، اگر پوری دعا یاد نہیں ہے تو کم از کم الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، شکر ہے میرے رب، اپنی زبان میں بھی آپ جو کہہ سکتے ہیں کہیں، ورنہ الحمدللہ ایسا جملہ ہے جو ہر کسی کو یاد ہوتا ہی ہے۔ پوری دعا تو یہ ہے کہ اپنے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، یعنی اپنا بنایا ہوا کھانا کھا رہے ہیں تو پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وہدانی وجعلنی من المسلمین، اور اگر دوسرے کے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں تو ایک دعا اور ہے، وہ یہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اس کا مطلب کیا ہے، آخر دونوں جگہ الگ الگ کیوں ہے؟ ہم نے کہا اللہم اطعم من اطعمنی، تو اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا ہے، واسقی من سقانی، اے اللہ اسے پلا جس نے مجھے پلایا ہے، تو یہ گھر والے کے لیے دعا ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اپنے الحمدللہ الذی اطعمنی وہ پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ لیں، اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے اس میں بھی، تو یہ دعا گھر والے کے لیے بھی ہو جائے گی، اور پھر اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے دوسری دعا بھی پڑھ لیں، اور اپنے ہی دسترخوان پہ ہیں تو آخر والی جو میں نے پہلے بتائی وہ پڑھیں۔ اچھا، اگر بسم اللہ کہنا بھول گیا تو جب یاد آ جائے تو یہ کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، بسم اللہ بلند آواز سے کہے کہ ساتھ والوں کو اگر یاد نہ ہو تو اس سے سن کر انہیں یاد آ جائے۔ چند لوگ بیٹھ کر کے ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں تو جب کھانا شروع کیا جائے تو تھوڑا زور سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، تو اب ایک نے جب زور سے پڑھا تو دوسرے کو یاد آ جائے گا، تو اسے سن کر کے وہ دوسرا بھی بسم اللہ پڑھ لے گا، اور الحمدللہ آہستہ کہے، مگر جب سب لوگ فارغ ہو چکے ہوں
تو الحمدللہ بھی زور سے کہے کہ دوسرے لوگ سن کر شکر خدا بجا لائیں۔ مثال کے طور پہ چند لوگ ایک جگہ پہ کھا رہے تھے، آپ پہلے فارغ ہو گئے، آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو آہستہ سے الحمدللہ کہیں، یا دعا جو بھی پڑھنا ہے وہ آہستہ پڑھ لیں کہ وہ دوسرے لوگ ابھی کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں اگر سب لوگ فارغ ہو گئے، اکٹھے ہی سب اٹھ رہے ہیں، تو پھر زور سے الحمدللہ کہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اللہ کی حمد بیان کریں، انہیں یاد آ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے کہ روٹی لی، اب اس پہ بوٹی رکھ لی، اب اسی کو توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ روٹی کے اوپر کسی چیز کو رکھ کر کے نہ کھایا جائے، بلکہ اچھا بعض عورتیں ایسا کرتی ہیں، اچار بھی رکھ لیں۔ ہاں اچار ہے یا تھوڑی سی سبزی ہے، انہیں ایک روٹی کھانا ہے تو انہوں نے ایک روٹی لی، تھوڑی سی سبزی اسی پہ ڈالی اور اپنے کھا رہی ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہ کریں۔ کھانا ہے تو بیٹھ کر کے کھائیں، کسی چیز میں سالن سبزی جو بھی ہے نکالیں اور بیٹھ کر کے سکون سے کھائیں۔ بعض لوگ سالن کا پیالہ یا چٹنی کی پیالی یا نمک دانی رکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمک اگر کاغذ میں ہے تو اسے روٹی پر رکھ سکتے ہیں، اگر کاغذ کے اندر ہے تو روٹی پہ رکھنے کا حکم دیا، مگر ڈائریکٹ نمک کو روٹی کے اوپر نہ ڈالیں۔ ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پوچھیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس سے بھی زیادہ دیکھ لیا ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے، جیسے انگلی آپ کی سن گئی، آپ کھا رہے ہیں کھانا تو روٹی سے ہی پہنچ دی۔ اچھا ایک جگہ جو ہے ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کسی کے یہاں دعوت میں تھے، سالن دسترخوان پہ گر گیا تو انہوں نے پہلے تو وہ سالن ایسے ہی صاف کیا اور پھر روٹی اٹھائی اور روٹی سے پہنچ لیا، دسترخوان روٹی سے پہنچ دیا، وہ انہوں نے اٹھائی اور ایک دم صاف کر دیا۔ اب ہم جب تک بتائیں گے انہیں تب تک تو انہوں نے صاف کر دیا، تو پھر انہیں بعد میں بتایا گیا بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ طریقہ غلط ہے۔ جب کھانے والا ہاتھ جو سنا ہوا ہے وہ نہیں پہنچ سکتے تو دسترخوان تو ویسے بھی نہیں پہنچنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بے ادبی ہے گویا کہ رزق کی روٹی کی، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھائیں تو سر پہ ٹوپی لگا لیں، عورت ہے دوپٹہ اوڑھ لے، سر کو ڈھانک کر کے کھانا کھانا چاہیے کہ اس سے برکت بھی ہوتی ہے۔ اچھا تکیہ لگا کر کے بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، جیسے کہ ٹیک لگا کر کے ایسے بیٹھے ہوئے اب کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کی کھا لینا یہ اسراف ہے۔ مثال کے طور پہ کنارے کنارے توڑ دی، تھوڑے موٹے تھے، اور بیچ کی روٹی کھا لی، تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ابھی آگے میں بتاؤں گا توڑ سکتے ہیں کب۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ پوری روٹی کھائے، ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، بھی ایسا ہوتا ہے کہ روٹی میں کبھی کبھی کنارے کچے رہ جاتے ہیں، آٹا آٹا سا ہوتا ہے، تو اب اگر انہیں کھائیں گے تو وہ نقصان دیں گے، تو رخصت ہے کہ آپ کچے کنارے جو ہیں وہ توڑ دیں۔ تو فرماتے ہیں ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے ضرر ہوگا تو توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر معلوم ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے، تو توڑنے میں حرج نہیں۔ یہی حکم اس کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھا لیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہنے کا سیدھا سا مقصد یہ ہے، روٹی کا کنارہ ہو یا بیچ کا حصہ ہو جو آپ توڑ رہے ہیں، یا تو وہ آپ کو نقصان دے رہا ہے تو توڑ کے رکھنے کی اجازت ہے، اور یا پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ پھینکے گا نہیں، برباد نہیں ہوگا، یہ کوئی نہ کوئی کھا لے گا۔ اگرچہ کوئی چرند پرند ہی کھائے، اگرچہ وہ کوئی جانور ہی کھائے، بس یہ ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ روٹی کے ٹکڑے آپ نے تھوڑے ٹائٹ لگ رہے تھے یا جس طرح بھی آپ کا دل نہیں لے رہا تھا، توڑے ایک جگہ پہ رکھ دیے، روٹی کھا لی، اور جو ٹکڑے بچے وہ اپنے بکری کو کھلا دیے، کسی جانور کو کھلا دیے، یا چھوٹے چھوٹے کر کے اوپر ڈال دیے چھت پہ، چڑیاں چپ کے چلی گئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، مگر پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کریں گے تو ضائع نہیں ہوگا، تو ایسا کر لیں۔ روٹی جب دسترخوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر دے، سالن کا انتظار نہ کرے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور روٹی لا کے کسی صاحب خانہ نے پہلے ہی رکھ دی، تو طریقہ ادب کا یہی ہے کہ آپ روٹی شروع کر دیں، سالن کا انتظار نہ کریں۔ اچھا اس میں جو ہے یہ خیال ہم کو رکھنا چاہیے، میزبان کو رکھنا چاہیے کہ روٹی ہمیشہ لاسٹ میں رکھنا چاہیے، یعنی بالکل آخر میں۔ پہلے سالن وغیرہ جیسے دو چار طریقے کی اگر چیزیں ہیں تو سب پہلے لگا دے، اس کے بعد جو ہے روٹی لائے، تاکہ بیٹھنے والے پہ کسی طرح کوئی دقت نہ ہو اور اس کو خالی سادہ روٹی کھانا نہ پڑے۔
اگر وہ مثال کے طور پہ ادب کے طریقے پہ شرعی اعتبار سے جو طریقہ بتایا گیا اس کے اعتبار سے وہ عمل کرتے ہوئے کھائے گا تو بیچارہ روکھی روٹی ہی کھائے گا، کیونکہ اسے انتظار کرنا نہیں ہے، کیونکہ ادب یہی ہے۔ تو پھر بہتر یہی ہے کہ روٹی بعد میں رکھا کریں، پہلے سالن لا کر کے رکھا کریں۔ روٹی جب دسترخوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر دے، سالن کا انتظار نہ کرے۔ اسی لیے عموماً دسترخوان پر روٹی سب سے آخر میں لاتے ہیں تاکہ روٹی کے بعد انتظار نہ کرنا پڑے۔ دہنے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، یعنی سیدھے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا اسے چھوڑ دینا اسراف ہے، بلکہ پہلے اس کو اٹھا کر کھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ دسترخوان تو صاف ستھرا ہوتا ہی ہے، اگر اس پہ گر گیا ہے تو اسے اٹھا کے کھا لیں، اس میں حرج ہی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ رکابی یا پیالے کے بیچ میں سے ابتدا نہ کریں، بلکہ ایک کنارے سے کھائیں، اور جو کنارہ اس کے قریب ہے وہاں سے کھائیں۔ جب کھانا ایک قسم کا ہو تو ایک جگہ سے کھائے، ہر طرف ہاتھ نہ مارے۔ ہاں اگر طباق میں مختلف قسم کی چیزیں لا کر رکھی گئیں تو ادھر ادھر کھانے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ بڑا طباق ہے، اس میں چند کھانے رکھے ہوئے، چند سبزیاں ہیں، تو آپ پھر جدھر سے چاہیں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہاتھ اگر بڑھائیں گے نہیں تو آئے گا نہیں۔ اور ایک ہی طریقے کا کھانا ہے تو اپنی سائڈ سے، اپنے طرف سے کھانا چاہیے۔ کھانے کے وقت بایاں پاؤں بچھا دے اور داہنا کھڑا رکھے۔ اچھا، اس طریقے سے ایسے بیٹھ کر کے کھائے کھانا، سنت طریقہ یہی ہے۔ ہاں اگر کسی طرح کوئی دقت ہے، آپ کو اس طرح بیٹھنے میں پریشانی ہے، آدمی مجبور ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو چہار زانو بیٹھ کے بھی کھا سکتا ہے، اجازت ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کھانے کے وقت بایاں پاؤں بچھا دے، الٹا پاؤں بچھا دے اور سیدھا کھڑا رکھے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ داہنا وہ کیا کہتے ہیں، یا سرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے۔ اگر کسی کی عادت ہے تب تو وہ ایسے کھا سکتا ہے، اس طرح بیٹھ کر کے، بیٹھا نہیں جا رہا، سمجھ رہے ہیں؟ تو سرین پہ بیٹھے اور پاؤں کھڑے کر دے، مگر چونکہ یہ عادت ہوتی نہیں ہے تو آدمی جو ہے بیٹھ نہیں پائے گا، تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ طریقہ ایک یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اصل میں ان طریقوں میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے پیٹ جو نکل رہے ہیں نا، وہ اس کی وجہ یہ ہم صحیح طریقے سے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اگر ہم جس طریقے سے بتایا گیا ویسے بیٹھیں تو پیٹ دبا رہے گا اور انشاءاللہ پیٹ نہیں نکلے گا، مگر وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب نماز میں رخصت ہے، آدمی اگر جس طرح بیٹھنے کا طریقہ ہے ویسے نہیں بیٹھ پا رہا تو جس طرح وہ بیٹھ سکتا ہے سکون سے، سمجھ رہے ہیں، اس طرح بیٹھ کے نماز پڑھ لے، تو یہ کھانے کا معاملہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، سنت طریقہ ہے۔ تو اگر وہ مجبور ہے، کسی طرح نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو پھر وہ جس طرح سکون سے بیٹھ کے کھا سکتا ہے اس طرح بھی کھا سکتا ہے۔ کھانے کے وقت آخری بات اور سن لیں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ کھانے کے وقت باتیں کرتا جائے، بالکل چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، مگر بیہودہ باتیں نہ بکے بلکہ اچھی باتیں کرے۔ بالکل خاموش رہنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اور بری باتیں کرنا یہ بھی غلط ہے، البتہ دینی باتیں کرتا جائے، اچھی باتیں کرتا جائے، تو یہ طریقہ جو ہے سنت طریقہ ہے، اور بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے، ان میں جھوٹا نہ لگا رہنے دے، اور برتن کو انگلیوں سے پونچھ کر چاٹ لے۔ حدیث میں ہے کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا ہے۔ اگر برتن کو ہم چاٹ لیتے ہیں تو برتن یہ دعا ہمیں دیتا ہے، کیونکہ اگر برتن کو نہیں چاٹا جائے تو بعد میں شیطان چاٹتا ہے۔ اب آپ نے چاٹ لیا تو شیطان سے وہ آزاد ہو گیا، تو وہ ہمیں دعا دیتا ہے، اور اگر آپ نے نہیں چاٹا ہے تو پھر جو ہے شیطان اسے چاٹے گا اور بعد میں کھائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کریں، اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے میں نے 2-3 باتیں اور آپ کو بتائیں، کیونکہ لوگوں میں جو مشہور ہے، بعض جگہ یہ ہے کہ آخر میں میٹھا کھانا چاہیے۔ یہ بالکل غلط طریقہ رائج ہو گیا ہے، اور بالکل غلط معلومات لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے کہ لاسٹ میں میٹھا کھانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول کو پسند تھا۔ اللہ کے رسول کو میٹھا ضرور پسند تھا، البتہ کھانے کے بعد نہیں کھاتے تھے، بیچ میں کھاتے، تناول فرماتے تھے، سمجھ رہے ہیں، یا الگ سے کھانا ہے وہ کھاتے، مگر کھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کھانے کی جب ابتدا کی جائے
تو نمک سے کی جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نمک ہی لا کر کے رکھیں، کوئی بھی نمکین چیز ہو جس میں نمک پڑا ہوا ہے آپ اس سے ابتدا کر لیں، اور کھانے کے بعد پھر نمک والی چیز ہی کھا کر کے اپنے کھانے کا اختتام کریں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، قورمہ کھایا، بریانی وغیرہ کھائی، زردابی ہے، 3 چیزیں ہیں، تو آپ کے کھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے بریانی، قورمہ، روٹی جو بھی کھانا چاہتے ہیں کھائیں، اس کے بعد جو زردہ کھانا ہے جتنا کھانا ہے آپ کھائیں، اس کے بعد میں ایک چیز نمکین والی، چاہے بریانی ہو، قورمہ ہو، وہ کھائیں، اور اگر پیٹ بھر چکا ہے، شکم سیر ہو چکے ہیں، تو آخر میں ایک لقمہ کسی نمکین چیز کا آپ لے لیں اور اس پہ اپنے کھانے کا اختتام کر دیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ انشاءاللہ 70 بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی، اور جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سے 70 بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔